اچھا بیگ صاحب، آپ اس پر یہ بھی بتائیں کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے، یا ایران پر حملے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور اگر فرض کریں وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے پھر مشرق وسطیٰ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں جتنی امریکہ نے ایران کو دھمکیاں دی ہیں، جس طرح تھریٹ کیا ہے، جس طرح اس کے لیے سخت اور برے الفاظ استعمال کیے ہیں، میرے خیال میں شاید ہی کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کے لیے کی ہو، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کئی دفعہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید صبح ہو تو شاید جنگ شروع ہو چکی ہو، اس طرح کے حالات پیدا کیے۔ لیکن اگر یہی آپ کا پروگرام زمانہ گواہ جو ہے وہ گواہ ہے کہ میں نے اس میں کئی مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ امریکہ کبھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا، ایسا حملہ جو اس کو فزیکلی نقصان پہنچائے، جغرافیائی طور پر نقصان پہنچائے، یہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس نے عراق کو اتنی تھریٹس نہیں دی تھی، چند دنوں میں معاملہ صاف کر دیا، ایک دو باتیں کی اور حملہ کر دیا، افغانستان پہ حملہ کر دیا 10-15 دن پہلے کچھ سخت گفتگو کرنے کے بعد۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہاں گرج زیادہ رہا ہے، برسنا نہیں ہے اس میں۔ ایران پر، لیکن ایران کو اتنی یوں کہہ لیجیے گالیاں دی، اتنا برا بلا کار، اور ایران نے بھی جوابی کارروائی کی زبانی تھا، لیکن یہ ہمیشہ زبانی کارروائی چلتی رہی۔ یعنی یوں کہہ لیجیے کہ میری علم کے مطابق تو امریکہ نے وہاں ایک پتھر بھی نہیں مارا۔ دیکھیں، انہوں نے کبھی باقاعدہ ریاست ایران پر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ ذاتی طور پر قاسم سلیمانی پر اگر حملہ کیا تو عراق کے ہوائی اڈے پر کیا، وہاں اس کو مارا، ایران میں نہیں۔ میری یادداشت کے مطابق انہوں نے ایران میں ایک پتھر بھی نہیں پھینکا، ان کے ڈائریکٹ کنفلکٹ میں نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ لیکن اتنا برا بلا کہا، اتنی سخت زبان استعمال کی، اتنی دھمکیاں دیں، مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ میں شروع سے سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اتحاد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے دشمن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اتحاد جو ہے وہ دشمنان امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا امریکہ نے شروع سے ہی ان دونوں ممالک کے درمیان سعودی عرب، اور کیونکہ سعودی عرب کا ایک مین ملک تھا اور عجم میں ایران ایک مین ملک ہے اس علاقے میں، تو ان دونوں میں اختلاف پیدا کر کے دونوں کو الگ الگ رکھا تاکہ کوئی وحدت کی کوئی صورت پیدا نہ ہو کسی صورت ہے۔ لہٰذا بہت برا بلا کہتے رہے ایران کو، کوئی عملی قدم نہیں کیا۔ لیکن اس کو برا بلا کہنے کا ایک یہ فائدہ بھی رہا نا کہ عرب کے ساتھ اب کو اپنے ساتھ ملانے میں بھی بڑی مدد ملی۔ اس کا یہ پھر میں ہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ پھر یہ کہا ایران کی طاقت کا عربوں کو ڈراوا بھی دیتا رہا کہ ایران دیکھو کتنا طاقتور ہے، وہ کل کلاں پر حملہ کر دے گا، وہ اپنا اسلام تم پر امپوز کر دے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا خوب ڈراتا رہا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ امت مسلمہ میں کسی طرح اتحاد پیدا نہ ہو اور میں عرب کو ڈاؤن کر سکوں ہر سطح پر اسرائیل کے آگے، اور وہ بولنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے دیکھا جب مختلف طریقوں سے مختلف بڑے بڑے ممالک کو اپنا عراق کو تباہ و برباد کر دیا، مصر کو اپنے آگے پہلے جنگ کے ذریعے، بعد ازاں دوسرے حربے اختیار کر کے تو مصر کو اپنے آگے جھکا لیا۔ یعنی مصر کا معاملہ اب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کا زیادہ دوست ہے مسلمانوں کی نسبت، اسرائیل سے زیادہ ہمدردیاں ہیں، یعنی اسے بالکل اپنی سائڈ پہ جھکا لیا۔ اب وہ ان کا یا طاقت سے یا دوسرے طریقوں سے انہیں اسرائیل کا دشمن نہیں رہنے دیا، نیوٹرلائز کر دی۔ بلکہ اس سے بھی کہتے ہیں، یوں کہہ دیجیے کہ وہ اب عرب کئی ممالکوں کا دشمن ہے، اسرائیل کے دوست ہیں۔ اسی طرح یو اے کی مثال لے لیں تو یہ یعنی انہوں نے عربوں میں ایک مکمل طور پر اختلاف پیدا کر دیا پہلے۔ اور میں چند ایک پروگرام میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ جب امریکہ اس کام کو تکمیل تک پہنچا لے گا، جب امریکہ سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک کو مکمل طور پر نیچے دکھا لے گا، کسی کو عسکری طور پر اسلحے کے ساتھ، کسی کو دوسرے طریقوں سے فائنینشل طریقے سے، کسی کو روب داب سے، کسی کو اڈے بنا کر، جب سب کی حیثیت اس طرح کی ہو جائے گی کہ کوئی اسرائیل کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا،
تب وہ ایران کی طرف توجہ دے گا. لہذا جو بات میں آپ سے اب گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری رائے میں اب امریکہ شاید ایران کی طرف اصلاً رخ کرے. اور کیونکہ امریکہ کو ایران نے کیا کہنا ہے؟ ایران اگر کوئی تھریٹ ہے تو اسرائیل کے لیے ہے. امریکہ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا ایران. اصل میں اسرائیل کو، کیونکہ یہ ایک اگرچہ مشرق وسطیٰ کا حصہ نہیں کہلاتا ایران، لیکن ہے تو ایک قریبی ملک نا، راستے میں عراق ہی ہے نا، تو ایک قریبی اسرائیل کے قریب کا ایک ملک ہے نا. لہٰذا ہر وہ طاقت جو اسرائیل کے قریب ہے، جہاں سے اسرائیل کے خلاف کوئی فوجی کارروائی ہو سکتی ہے، انہیں دبانا ہے، انہیں ختم کرنا ہے. لہٰذا اس حوالے سے ایران کو دبایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایران اور امریکہ کا جنگ کا معاملہ یا ایران اور اسرائیل کی جنگ کا سلسلہ ہوا تو ایران سے تو وہ رہے گا فضائی سطح پر ہی. اچھا، یعنی عین ممکن ہے کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا جائے یا ان کے میزائلوں کے اڈے وغیرہ پر حملہ کیا جائے. ان کی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اب پہلی مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایران کی سرزمین پر حملہ کر کے ان کی فوجی جگہ ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمینی طور پر اسرائیل بڑھے گا عرب کے ممالک کی طرف. مثال کے طور پر وہ بڑھ سکتا ہے بیروت کی طرف، وہ بڑھ سکتا ہے اردن کی طرف. کسی حد تک یہ فوراً سارے مکمل سٹیپ نہیں لے لیے جائیں گے. یعنی جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ جب کسی ایک ملک، ہمسایہ ملک نے دوسرے ملک میں اپنے گریلے داخل کرنے ہوں تو وہ اس ملک میں پہلے گولہ باری کرتا ہے. اس گولہ باری کی آڑ میں نیچے سے جاتے ہیں، وہ درانداز جو ہے وہ نیچے جاتے ہیں. یہ کام کرتا نظر آتا ہے مجھے اسرائیل اب، کہ وہ فضائی حملہ کرے گا اور صرف تنصیبات کو نقصان پہنچائے گا ایران کی، اور اس کے جو زمینی فوجیں ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی اپنے قریبی ہمسائے ملک میں اپنے جگہ کو، اپنے قبضے کو مزید بڑھائیں گے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپنلی چاہے اپنے کسی ہمسایہ ملک پر وہ حملہ نہ کرے، لیکن دراندازوں کی ہاں نہیں، وہ اوپنلی بھی ہو جائے گا نا کہ ہمیں ایران پر حملہ کرنے کی اس چیز کی ضرورت تھی، وہاں کوئی فوجی اڈا بنا لیا، کچھ کر رہے ہیں. کوئی فوجی اڈا تو فوراً نہیں بن سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جہاں قدم ایک دفعہ پڑ جائیں تو پھر واپسی کا کوئی نہ کوئی معاملہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زمینی طور پر اس طرف قدم بڑھائے گا. ایران پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ فضائیہ تک محدود ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن بے صاحب اس کا اثرات کیا نکلیں گے؟ عرب کیا سوئے رہیں گے؟ کیا وہ مزید دبے رہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ عرب اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کھڑے ہو جائے. اللہ ہی جانتا ہے کہ عربوں کا دیکھیں وہ کہتے ہیں نا سوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگے کو کیسے جگائے. تو عربوں کو سب پتہ ہے، لیکن وہ اس طرح کے شکنجے میں آ چکے ہیں اور اس طرح وہ کمزور پڑ چکے ہیں اور ان کے گرد اس طرح کا گھیرا ڈال دیا گیا ہے، انہیں اس طرح محصور کر لیا گیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے. اچھا، لیکن اس میں دیکھیں نا، اگر فرض کریں ان کی ایران کے ساتھ دشمنی پورے زوروں پر ہوتی اور ایران پر حملہ کیا جاتا تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی. لیکن اب جب مذاکرات ان کے شروع ہوئے ہیں، اب جب ایران پر حملہ ہوگا تو اب کیا وہاں سچویشن کریٹ ہوگی؟ مذاکرات تو سعودی عرب کی اور ایران کی ہوئے نا. جی، تو سعودی عرب کوئی ریئیکشن نہیں دے گا ایران پر حملے کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب سوائے کوئی زبانی بیان کے کچھ کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا.